السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ شب قدر کی فضیلت۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت و خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ ان آیات میں قرآن کریم کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کی تعبیر ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اسے ایک نہایت ہی معظم و مکرم اور بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالی نے سورۃ الدخان آیات نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا ہے: بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ آیات نمبر 58 میں فرما دی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالی نے لیلۃ القدر کی عظمت و اہمیت بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا: آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں کوئی لیلۃ القدر نہ ہو، یعنی ایک لیلۃ القدر 80 سال اور 4 ماہ سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور انحالے کہ ان کے پاس آنے والے سال سے متعلق رب العالمین کے تمام فیصلے اور احکام ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الدخان میں آیا ہے۔ اسی رات میں ہر پر حکمت کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی میں رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ لیلۃ القدر سراسر سلامتی اور خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہوتا، اور یہ خیر و سلامتی غروب آفتاب سے طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ بعض لوگوں نے سلامتی والی رات کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ مومنین اس رات کو شیاطین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا یہ کہ فرشتے مومنوں اور مومنات کو سلام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تعبیر کے بارے میں علماء کہ 40 سے زیادہ اقوال ہیں۔ سب سے قوی روایت یہ ہے کہ یہ رات ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں آتی ہے۔ بخاری، مسلم، احمد ترمذی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، اور عبادت خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ دیگر صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر سے متعلق احادیث کا مطالعہ کرنے سے اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان کی زندگی میں اس رات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اسی لیے اسے پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور نبی کریم کی اتباع میں رمضان کی آخری 10 راتوں میں عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اعتکاف کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ان راتوں میں عبادت کے لیے جگانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔